يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة المسلمين الصلاة والسلام عليك يا أنيس المريبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين تیرا درد میرا درمان تیرا درد میرا درمان تیرا درد میری خوشی ہے تیرا درد میرا درمان تیرا درد میری خوشی ہے تیرا درد میرا درمان تیرا درد میری خوشی ہے مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یاد کرنے سے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہی زندگی تمام صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہی زندگی تمام ہوتی ہے اور یہ عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چمکے چمکے چم قدم میت قبر میں اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے گرامی قدر معزز سامعین کرام میرے آقا کے غلام شمالی صاحب کے حضور کا کلمہ پڑھنے والے نوجوان
ہمارے ساتھیوں بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام سونے قرآن، سبحان اللہ، نور القرآن، فیض القرآن، قرآن مجید، فرقان حمید ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، سب نے چلے جانا، کسی کی سدا جوانی نہیں رہتی، کسی کا سدا حسن نہیں رہنا، کسی کا سدا بخت نہیں رہنا، بڑا چھوٹا، امیر غریب، بادشاہ فقیر، کل فرمایا کوئی 10 سال حکومت کرے، کوئی 20 سال حکومت کرے، کوئی 100 سال بادشاہ بنا رہے، اور اس کے ہزار بیٹے ہو، سینکڑوں جائیداد ہو، فرمایا کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جنرل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شاہ سوار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا سب حسن ختم، سب جوانیاں ختم، سب حکومتیں ختم، سب بادشاہیاں ختم، سب جوانیاں زوال پذیر، سب کا ایک دن زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، کل من علیہا فان، سب نے فنا ہو جانا، حتیٰ کہ سورج بھی چلا جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، یہ سونا خوبصورت آسمان جو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی لپٹ دیا جائے گا، ایک دن یہ زمین بھی، یہ پہاڑ بھی روئی کی طرح ہو جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک رہے گا نام اللہ کا، اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا، سب نے موت کا جام پینا ہے، پناہ پانی ہے، سب کچھ جاتے رہنا ہے، اور یہ بات ہر انسان کو معلوم ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ مسلم ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے، پتہ سب کو ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب آئے، ایک آدمی اس کو رکھتا ہے، آج میں یہ کام کروں گا، کل یہ کروں گا، سال بعد یہ کروں گا، لیکن شام سے پہلے وہ خبر بھی نہیں رکھتا، اس کی باتیں، اس کے ارادے پورے نہیں ہوتے، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے جو سب کو ختم کر رہا ہے، اس کا نام باقی ہے، حکومت اس کی نہیں، حکومت اس کی ہے، بادشاہی اس بادشاہ کی نہیں، اصل بادشاہی اس کی ہے، فرمایا میرا نام باقی، میں باقی رہتا، لیکن میرے پیارے بھائی موت کو آنی ہے، اور ایک جگہ میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کل شیء ہالک، یہاں پر کل من علیہا فان، آگے کل شیء ہالک، ایک جگہ میں کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں بھی
کل وہاں بھی کل وہاں بھی کل. فرمایا ذائقہ سب نے چیوٹی دیا اس نے بھی موت کا ذائقہ. نہیں ہر چیز خالق خالق کا معنی ہے تاس تاس کو چھڑا. خالق کا معنی ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. خالق کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, ہلاک ہو جانا, ختم ہو جانا, بے نام و نشان ہو جانا. اس کو کہتے ہیں خالق. تو بندہ کیوں گھمنڈ کرتا ہے میں یہ ہوں میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اور بندے کو کچھ نہیں ہے, سب کچھ میرا اللہ ہے اور ساری ڈورے اس کے پاس. جب ہلاتا ہے اپنے فیصلے کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکرہا سمی اللذات, کثرت سے یاد کرو جو لذات کو مٹا دینے والا. اکثروا ذکرہا سمی اللذات, جو لذات کو لطفوں کو ختم کر دینے والی ہے. فرمایا اس کو اکثر یاد کرے گا. پوچھا گیا حضور لذات کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ فرمایا وہ موت. وہ موت ہے. جب موت کا بندہ سنے اس کی لذت رہتی. ایک بندے کو کہتے ہیں فلاں دن بھائی تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, اس کو سونا بھی ملاؤ تو مٹی ہوگا اس کی, جو مرضی کھلا لو اس کو تو اچھا نہیں لگے گا نا. اس پر ایک قسم کا خوف طاری ہوتا ہے. فرمایا بندے کو پتہ چل جائے میری موت آنے والی ہے, اس کی ساری لذات ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جو لذات کو ختم کر دینے والی ہے وہ ہے موت. فرمایا بندے صبح بھی موت کو یاد کر, شام کو بھی یاد کر, اور یہ ذہن میں رکھ اس حساب سے زندگی گزار. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ 30 دفعہ موت کو یاد کرے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے. سرکار نے فرمایا جو زندگی دن میں 20 دفعہ موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کا درجہ نصیب کرتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر 2 دفعہ بندہ دن میں موت کو یاد کر لے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرے گا, اللہ کی حد تو نہیں کرے گا, رسول اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرے گا. جو اپنی موت کو یاد رکھے وہ کسی کا حرام کو نہیں کھائے گا, کسی کے حق کے یتیم کا مال تو نہیں کھائے گا نا. فرمایا کہ اس کو یاد کرنے والا یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. جس کو ہم نے بھلا دیا, سکندر جیسا جوان چلا گیا, دانیال جیسا بادشاہ چلا گیا, بخت نصر چلا گیا, شداد جیسا چلا گیا, فرعون اور قارون جیسے بڑے بڑے طالبان چلے گئے, سلیمان اور داؤد جیسے جوان چلے گئے, اور حضرت محمد مصطفیٰ لے گئے. اگر ہمیں یہ خیال ہو جائے کہ ہم نے جانا ہے, یہ بتائیں بندہ اڈے پہ چلے جائے, گاڑی پہ بیٹھ جائے, اس کے پاس کرایہ نہ ہو تو کیا خیال ہے اس کی عزت ہوگی؟ تو نہیں ہوگی نا. کے مال کو باہر نکال دیں گے, کرایہ نہیں باہر نکال. یہ محنت بھی کرتا ہے, چلنے کے لیے تیار نہیں, باہر نکال آگے کی کرے تیرے جے کئی دیکھے ایسی غریب چل تھلے رہے جب کہ مال کو باہر کر دیتا. اگر ہم اس زندگی کے سفر میں اسی طرح چلے گئے کہ ہمارے پاس آخرت کی کوئی چیز نہیں, اللہ کے دربار میں اگر ہماری عزت نہ ہوئی تو
اللہ نے گنوانا شروع کر دیا، فلاں جوانی میں یہ دی تھی، تجھے میں نے یہ گھر بھی دیا تھا، تجھے صحت بھی دی تھی، تجھے بادشاہی بھی دی تھی، تجھے حسن بھی دیا تھا، تیری عزت بھی کروائی تھی، یعنی تو کیا لے کے آیا؟ ایک بندے کے پاس کرایا نہ ہو تو بس والے اتار دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، وہاں کی فرشتے کون سی عزت کریں گے؟ پھر اللہ تو فرماتا ہے نا، میں حساب بھی لیتا ہوں، جلد بھی لے لیتا ہوں، تو جس طرح کرائے کے بغیر ہم دنیا کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اللہ کا قرآن اور نماز کے بغیر ہم اللہ کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں ہم منزل پر کامیابی سے نہیں جا سکتے، وہاں میں کامیابی نہیں ہے، یہاں دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، ادھر اللہ کی ذکر کی نور کی ضرورت ہے، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، وہاں اخلاق کی نیکی کی ضرورت ہے، وہاں سجدوں اور دعاؤں کی نور کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائی جو ہے سرکار علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، بیٹھے تھے سامنے، فرمایا علی موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ موت کو کتنا قریب رکھتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، موت کو اتنا قریب رکھتا ہوں حضور، صبح ہوتی ہے شام کا پتہ نہیں، یہ والا سورج آسمان کا غروب ہوتا ہے شب سردی۔ سرکار علی پاک نے اپنے حساب سے خوبصورت جواب دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، کوئی 70 سال کے ہوں گے، 80 سال میں بوڑھے ہوں گے، دانت گر جائیں گے، پھر جا کے مریں گے، غفلت ہے نا۔ لیکن علی کا جواب سنو، سبحان اللہ، پتہ نہیں علی بھی اس حساب سے تیاری کرتے ہوئے نا، لیکن اس کے باوجود پھر جملہ سنیے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا علی تم نے موت کو بڑا دور رکھا ہے، موت کو بڑا دور رکھا ہے۔ اب گزارو حضور ارشاد فرمائے، ذرا میری اصلاح ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں موت کو اتنا قریب رکھتا ہوں، آنکھ بند ہوئی ہے، پتہ نہیں کھلتی ہے کہ کھلتی ہے کہ نہیں، بات تو نہیں ہوتی، سانس آ رہا ہے، پتہ نہیں واپس آتا کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا، پانی کا ایک گھوم گیا دوسرا جاتا ہے کہ پارا، کسی کو نہیں پتا، ایک قدم اٹھایا ہے دوسرا اٹھتا ہے، میں اٹھتا ہوں۔ غور کرنا میرے پیارے بھائی، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ پاک نے بتائی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اور سرکار نے فرمایا میں اتنا قریب موت کو جانتا ہوں، اگر بدلا اللہ رسول کی باتیں ان کو سمجھ لے تو پھر وہ اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا، پھر قرآن نہیں چھوڑ سکتا، وہ پھر نماز نہیں چھوڑ سکتا، پھر وہ جوانی اپنی برباد نہیں کر سکتا، پھر وہ عیاشیوں میں نہیں گزارے گا، وہ اللہ کے سجدوں میں گزارے گا، وہ حرام کاموں میں نہیں گزارے گا، اللہ کی رحمت میں گزارے گا۔ سنو بات کو دل کی تسلی کے لیے بولو سبحان اللہ۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان، چہرے پہ نور، بادشاہ کا بیٹا تھا، صرف بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، ہارون رشید جو ہے یہ ہمارے آپس میں سلام کے اولاد میں سے، آپ کے چچا
حضرت عباس کی نسل میں سے جو پوری میری طرف ہے بھائی محمد رمضان ذرا میری طرف ہے نیچے نہ اور خاندان رسول ہے خاندان رسول ہو بندہ سونا ہو جی اگر سیدھا ہو جائے تو اندر سے سونا زیادہ ہوتا ہے باہر سے بھی ہوتا ہے لیکن وہ جیسے ہی پرورش سے باہر نکلا نا جیسے نوجوان بڑے ہوتے ہیں کسی کو صحبت اچھی مل جاتی ہے کسی کو میری یار ایسے بنتے ہیں کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اور ہر ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرا بچہ اچھا اور اس کو اچھا بھی اور بیٹوں کو دنیا کی پیدا ہو گئی یہ جو ہارون رشید کا بیٹا تھا یہ کسی عاشق کے بچے کسی اللہ والے سے اس کا تعلق جڑ گیا کسی نیک بندے سے اس کا رابطہ ہو گیا آتے جاتے ملاقات ہوئی دل کی دنیا بدل گئی بھائی دنیا دار سے ملاقات ہو ظاہر کے انداز بدلتے ہیں اگر اللہ والا مل جائے تو پھر اندر کے حالات بدلتے ہیں پھر اندر کی دنیا روشن ہوتی ہے اللہ اکبر بندہ وہی سونا ہے جس کا ظاہر بھی سونا جس کا باطن بھی سونا یعنی بندہ وہ سونا اندر بھی سونا ہوئے باہر بھی سونا یعنی باہر سونا ہی نہیں ہوئے گا چہرے پہ نور ہوئے گا تو سونا ہوئے گا روزانہ ہارون رشید کا تخت لگتا تھا کچہری لگتی تھی یعنی اور بڑے وزراء بڑے خوبصورت جگہ دیوار قالین حکمے خیمے اور برق زینی لباس ہر وزیر اپنے امور شان انداز کے ساتھ آتا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے بڑی خوبصورت سواری کے ساتھ آتا ہے بڑی بڑی پالکیوں میں آتے ہیں دربار بھر جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں بادشاہ کی کرسی سج جاتی ہے اور وہ خوبصورت تاج پہن کے بیٹھتا ہے جو زیادہ قریبی وزراء ہوتے ہیں وہ زیادہ قریب بیٹھتے ہیں اور پھر وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں 3 حصے ہارون رشید نے دنیا میں بادشاہ دنیا کے 4 حصے میں 3 حصے میں بادشاہ ہارون رشید ذرا توجہ کرنا دل میں بات اترے گی تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا ہے اچھا جو بندہ اندر کا سونا نہ ہو صرف باہر کا سونا ہو نا پھر اس میں دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں تو سونا ہو نا کہ تو سونا نہ ہوئے این قوم دے این کرتے اون کرتے ہے جی میں جاندا کہ مجھے 8 دن نہیں ہوئے مسجد میں پڑ گیا ہے حسن بصری بن گیا ہے یہ عبد القادر جیلانی پڑ گیا ہے جی میں جاندا جے وچوں ہوے نا سونا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت توجہ کرنا جیڑا ہو نا وچوں سونا وچوں سونا وہ کہتا ہے یار میں پانا اے سونا ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے جی بڑا سونا آدمی ہے جی اس کی کوئی کمی کوتاہی بھی دیکھے نا کہتا ہے یار چھوٹا بندہ بھی ہو رہا ساڑھے گرو چنگا دل کالے کولو کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے دل
ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہے کسی عاشق سے مل گیا ہے، کسی ولی سے مل گیا ہے، کسی اللہ والے سے مل گیا ہے، کسی میرے نبی کے سچے غلام سے مل گیا ہے، کسی ایسے آدمی سے مل گیا ہے جو نظر پانا ہے دل نورانی بنانا ہے، مل گیا ہے انہیں نظر ماری ہے، دل تے اتری نہیں ہے، دل سونا کیتا ہے، دل سونا ہویا ہے، زبان سونی ہو گئی ہے، اکھ سونی ہو گئی ہے، دل وچ بھی نور آ گیا ہے، زبان وچ بھی نور آ گیا ہے، اکھ وچ بھی نور آ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب والا زبان تے بھی نور آ گیا ہے، اللہ اکبر وہ آ جاتا ہے، لیکن وہ پرک سے کپڑے نہیں ہے، وہ کف والے کپڑے نہیں ہے، وہ کاغذ والے کپڑے نہیں ہے، صرف ظاہر کی سج دھج نہیں ہے، کپڑے صاف بھی ہیں، خوشبودار بھی ہے، سونے بھی ہیں، لیکن اتنے شانہ نہیں ہے، وہ بھی آکے بادشاہ کے دربار میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اسے دنیا کی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، ارے اللہ والے ہو جس کو قرآن کا نور مل جائے، دنیا کی کرسی نہیں چاہتا، وہ عزت کی کرسی چاہتا ہے، معرفت کی کرسی چاہتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اکبر وہ بھی روزانہ آ جاتا ہے، بابے کا جو حکم ہوا آ جاتا ہے، حاضری لگوا دیتا ہے، لیکن وہ قوم کے جو وزیر ہیں، قوم کا پتہ نہیں ہے کس قوم سے ہے، کوئی کسی قوم سے، کوئی کسی قوم سے، انہوں نے دیکھا بادشاہ کے بیٹے کو، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، یہ گھوڑے بھی نہیں آتا، یہ پالکے بھی نہیں آتا، پروٹوکول کے ساتھ نہیں آتا، لوگوں کو نہیں دکھاتا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، یہ دکھانے کے لوگ ہیں، وہ یار کا اللہ اکبر، وہ باطن خوبصورت والا، وہ دکھاوے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا پانے والا انسان ہے، اس کو بھی آکے بیٹھتا ہے، وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ بادشاہ کی بھی عزتی کا سبب ہے، بادشاہ کو کہتے ہیں اس کو کہو جیسے ہم آتے ہیں ہماری طرح یہ بھی آئے، لیکن جناب والا مشورہ کر کے بادشاہ کو جب کہا، بادشاہ نے بچے کو بلایا، اسی دربار میں بلایا، چاک بٹھایا، کہا بچے جیسے میرا لباس، جیسے میرے وزراء کا لباس، جیسے میرے جنرلوں کا لباس، جیسے میرے ملازمین کا جو لباس ہے، اس طرح لباس پہن کے آیا کر، خوبصورت لباس پہن کے آیا کر، یہ میری بے عزتی ہے، اچھی بات نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو جس طرح آئے ہو، ایسا کرو جیسے وزیر کرتے ہیں، وہ چپ کر کے سنتا رہا، جب بات ختم ہو گئی تو کہنے لگا بابا جی ان کپڑوں میں کچھ نہیں پڑا، اللہ کی رضا میں سب کچھ پڑا ہے، اللہ کی رضا میں سب کچھ پڑا ہے، اللہ کی رضا اگر کسی کپڑوں میں ہے تو میں یہی پہن کے آیا کروں گا، تمہارے دربار میں آیا کروں گا، حاضری بھی لگواؤں گا، ضروری تو نہیں ہے کہ میں یہ والے لباس پہن کے آؤں، بابا جی سر خم شریف ضرور ہے، لیکن میں ظاہری سج دھج نہیں، میں تو اندر کی سج دھج چاہتا ہوں، اس نے کہا یار ایسا نہ کر، تو بادشاہ کا بادشاہ کا بیٹا ہے، ذرا کچھ خیال کر، میری عزت کا سوال ہے، اس نے کہا جناب والا وہ بیٹھا پاپے نے یہ بات کی، پاپے نے کہا میں بادشاہ ہوں، اس بیٹے نے کہا دائیں بائیں دیکھنے لگا، ادھر بھی دیکھا، آگے پیچھے بھی دیکھا، پھر محل کے کنگرے پہ دیکھا، ایک خوبصورت سا پرندہ بیٹھا تھا، جناب والا اوپر کے کنگرے پہ پرندے بادشاہ کنگرے پہ دیکھا اس نے، تو جناب والا بادشاہ کو کہنے لگا میرے بابا جی آپ میرے بابا بھی ہو، خاندان رسول بھی ہو، عزت و شان و شوکت کے مالک بھی ہو، آپ نے اولاد میں بادشاہ ہو، باقی ہر بادشاہ ہے، اس پرندے کو کہو انہیں اڑ کر آپ کی آگ کی ہتھیلی پہ آ جائے، ابھی سر گرا تو کب تمہارے قدموں میں، بابا جی ہم بادشاہ ہیں، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، بادشاہ کی تو ہر بات بندہ مانتا ہے نا، اگر باقی آپ بادشاہ ہیں اس پرندے کو بلاؤ وہ آ جائے، اس نے کہا لوگ صحیح کہتے ہیں تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، اللہ اکبر، جو لوگوں کی نظروں میں دیوانے ہوتے ہیں اللہ کے کاغذوں میں فسانے ہوتے ہیں،
عشق والوں کی دنیا ہی اور ہے. اللہ اس نے کہا یہ پرندے کیسے بات مانتے ہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں آتے. اس نے کہا میری بادشاہی کیسی, بابا جی ذرا ٹھہرو, ذرا دیکھو اس کی اندر کی طاقت کتنی, اس کے اندر کی طاقت کتنی تھی, اندر کی پاور کتنی تھی. وزیر بادشاہ ظاہر کا طاقتور تھا, اس کا آرڈر چلتا تھا ظاہر پر, لیکن یہ جوان تھا, اس کا آرڈر چلتا تھا اندر سے اندر. اس نے کہا وہ کنگرے پہ بیٹھنے والے پرندے اڑ جاؤ, ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا, کہیں بھی نہ جانا, سیدھا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ جانا, ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ جانا. یا ایھا الطائر ادن منی, میرے قریب آ. پرندے نے بات سن لی, پرندہ سنتا ہے, رب بھی تو سنتا ہے نا, پرندہ سنتا ہے نا, اللہ بھی سنتا ہے. پرندے پاگل نہیں ہوتے, اسا کہنے پاگل ہے, ہر چیز سیانی ہے, اسا پاگل ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی اللہ کی معرفت, سب کو سمجھ آئی. پرندے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کوئی مخلوق اللہ کی, فرشتے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر نافرمانی کر رہا ہے ایک انسان کر رہا ہے, ایک جن کا. جب اس نے بلایا, پرندے کو بلایا, وہ اڑا, گویا کہ اللہ والے کی بات سن رہا تھا. وہ اڑا سیدھا اس بچے کے, بادشاہ کے بیٹے کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آ کے بیٹھ گیا. اڑا نہیں, جتنی دیر بات ہوتی رہی بیٹھا رہا. میں تو یوں کہوں گا جو اللہ کا تابعدار اپنے نبی کا وفادار بن جائے, کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے. کہنے لگے بابا وہ والی بات, یہ والی بادشاہی اچھی ہے یا یہ والی بادشاہی اچھی ہے؟ اشارہ کیا, یہ والی بادشاہی اچھی یا یہ والی بادشاہی اچھی. پھر اس کو کہا اڑ جا. پھر اس نے کہا, اسی نوجوان نے کہا, پرندے میرے ہاتھ کے ہتھیلی پہ تو آ گیا, اب بادشاہ کے ہاتھ کے ہتھیلی پہ آ جا. پرندے نے ساری کہا لکھ دفعہ پلاستے تھے آسا, تیرا میں نوکانا, تیرے تے جانی قربان ہے, لیکن یہ ہاتھ کے آسا کیوں, ایک دنیا کا بادشاہ ہے, اندر کا بادشاہ ہے. اندر کی روشنی کمزور ہے, اس واسطے کہنے لگا دیکھو آپ تو کہتے ہو میں بادشاہ ہوں, آپ کے ہاتھ کے دن میں تو پرندہ آنے کو بھی تیار نہیں. بس اس نے کہا بابا جی اگر آپ کہتے ہو میں آپ کی رسوائی کا سبب ہوں, بےعزتی کا سبب ہوں, یہ دنیا داروں کے سامنے اگر میں جملہ گزارتا ہوں, جو کرنا جملے پہ, یہ جملے تو ہوتے ہیں جو زندگی بدلا دیتے ہیں. کہنے لگا آپ نے یہ کہا کہ مجھے آپ نے ان لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا ہے, ہتک اور بےزتی ہے, پھر عاشقوں کی جماعت میں آپ نے بھی مجھے رسوا کر دیا. عاشقوں کی دنیا میں تم نے بھی مجھے رسوا کر دیا. بابا عشق تھوڑا ساڑا مزاج نہیں رہتا, تم اپنی حکومت کر, اساں اپنی نوکری کریں. یہ بغداد میں تو مددگار اٹھا, فقیر کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا اللہ کے خزانے میں ہوتا ہے, تو جو ہے سبحان اللہ, سوڑی سبحان
خواجدار گولڑا سید پیر میرے شاہ صاحب جب حیات تھے تو غیر مسلموں کی حکومت تھی، انہوں نے لکھی کی انٹیلیجنس بنائی اتنا لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اتنے دن میں 300 400 500 بندہ روٹی کھاتا ہے، میں نے لگتا ہے بابے کو بھی لگا نا مشین ہے، پیسے آنی مشین ہے، تو پیسے کرتے ہیں تے لگا چلے کھڑا ہے، اے جڑا بندے کٹھے کی نہیں کھڑا ہے، ایک کتے سارا تخت نہ اڑتے اللہ والے کو بندے بڑے ڈرتے ہیں، انہیں بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے جاسوس، کوئی ملی نہ کوئی چیز نہ ملی، لنگر ہی نہیں بدتا، پیسے ہی کوئی نہیں، مشین ہی نہیں لمبی، لنگر بھی نہیں بدلا، تیرے گھر میں میرے گھر میں کوئی مہمان آوے تیسرے دن تنگ ہو جانے ہیں، اللہ والے دا در تے 12 مہینے کھلا ہے نا، جس کا بچا لنگر بھی ملتا ہے، حساب بھی کوئی افسر آگئے بڑے، انہوں نے کہا بابا سدھی گال دا سی، اے لنگر کی میں پیچ آتا ہے، پیسے کتوں آنے؟ انہوں نے کہا اوئے موزی ہو باطل پرست ہو، قانون رب دیتا ہے، میں نے نہیں دیتا، میں کو قرآن تو لینا، میں قرآن تو اور سامنے کھڑی سی حضرت پاس کے نٹکی تے غلام نے فرمایا یار یہ سارے پیسے کاٹا، وہ جو تھوڑے بہت جو سارے کاٹ کے رکھ دیتے، فرمایا ذرا کسی بھی چیک کر لو انہیں کچھ ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں، تو جو ہے سبحان اللہ کچھ نہیں، میں کیا انہیں جا ذرا انہیں جیب ہاتھ پڑا جیڑی شے ہو گئی تے دے آنا، سبحان اللہ یہ نہیں کیا دنیا میں دے کے ہو، انہیں مرشد جیب ساری چیزیں کھڑا ہے، ہون جا پہلے تھوڑے نکلنے سی، ہون آزمانہ نے محمد کا خزانہ کو بات ہو گیا، سبحان اللہ کافر کو دکھانا ہے اسی عشق مصطفیٰ جو تو کریں سو حضور دے غلام ہے کی میں پیسے ملتے سانو ہو گیا، آپ نے کیا جب جانا ہو بسم اللہ کے سرکار نے درود پڑھ، سبحان اللہ اچھے پہ کے شاہ صاحب میں پڑھ دینے حضور دے درود تے قرآن پہ پڑھ دینے غلام نو بھیجیا او بسم اللہ کے درود پڑھ کے جیب جو ہاتھ پایا جیب پیسے نہ لمے کڑکڑے، سبحان اللہ مزے لیا کرو ذرا مزے لیا کرو پرانے نہ ہٹے نہ پہلے جڑے کرنے ہوتے ٹھیک ہے جی نمیاں کچھیاں نمیاں کچھیاں کٹ کر کے رکھے اور وہ دوسری جیب جو کٹ ہے وہ کٹ گئے اور پہلی جو پھر کٹ ہے پھر کٹ دے پھر نہ میں میں ڈھیر لگ گیا، میں کہا پیر صاحب نبی مشین یاد سبحان اللہ بول دے ہو پیسے پڑھتے ہیں کی پہ پڑھتے ہو کہتا ہے ایک نبی دا درود پڑھتا ایک اللہ دا قرآن پڑھتا سب آزمان ہے میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، حضور سے جس نے مانگا ملا، اللہ سے مانگا ملا، اللہ اکبر بات کو آگے بڑھائے جناب والا وہ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا بابا تو سچا تیرا قرآن سچا تیرا نبی سچا تیرا رب سچا تیرا مقابلہ نہ کر سکتے، اسی تیرے بھی نبی دے غلام بننے لگے، اس طرح گولڑا دے آس پاس دے سارے ہندو کافر مسلمان ہو گئے، اس طرح یہ جناب والا ہارون رشید کا بیٹا کہنے لگا بابا تیری دنیا اپنی تے ساری دنیا اپنی، بغداد کو نکلیا تے مسئلے دے شہر پہنچیا، کعبے دے خزانے وچوں ایک قرآن چکیا، سبحان اللہ اسد رمضان ذرا کچھ چکیا، رمضان تھوڑے جے میں چکیا ڈرتے چکیا، اوے عاشق ہر ویلے چک دیا، قرآن پڑھ دیا، شام کو قرآن پڑھ کے سو دیا، قرآن چکیا، ایک انگوٹھی چکی سونے دی جڑے او دے حصے جسی اوہی چکی، دوسری نہ چکی، تو میرے پیارے بھائی ہارون رشید کا بیٹا یہ دو چیزیں سونے کی چاند سونے کی انگوٹھی اس لیے لے کے جاتے تھے کہ لوگ راستے میں کوئی مصیبت
کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کفن دفن کوئی بہت آ جائے، تو بیچ لو کہ مسئلے آ گیا۔ اور صاحب سے انسان ہے، تقاضا پہ پورا کرنا ہے، کھان پین کی تو ضرورت ہے، اور چھوٹے نہ چھٹیا اور کوئی پیسے نہ چھوٹے، ایک دو چیزیں، ایک قرآن ایک دوسروں میں دیا مسئلے آ گیا۔ اور لب جا رہی ہے کہ کوئی ضرور پیچھے بیٹھ محنت کرتے چوری کھا، اور اگر حق نہ کھا اپنا کھا، ہے نہیں مزدوری کر کے وقت گزار سا، اگر محمد راضی کر سکتے مولا کو خوش کر سکتے۔ جی ہم تو بھی بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں، ورنہ تو ہم آپ کو بلا دیتے۔ ہماری یہ حالت ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہو کر اللہ کو نہیں بنا۔ توجہ کرنا، اللہ اکبر، وہ چلا گیا مسئلے میں چلا گیا، مزدوروں کو ٹوکنے لگا، مزدوروں کے جھرمٹ میں جا بیٹھا، اور قرآن اس کے پاس ہے، انگوٹھی اس کے جیب میں ہے، اوپر ایک چادر سنیب سی اوپر ڈالی ہوئی ہے، وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا مزدوروں کے جھرمٹ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، سیدھا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت ابو عامر وہاں کے بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میری دیوار کی تو مجھے مزدور کی ضرورت تھی، میں جان پڑا مزدوروں کے جھرمٹ میں ذرا تلاش کروں تو اچھا مزدور مل جائے، دیوار پھر نشئی کو ڈھونڈتا ہے، شرابی کو ڈھونڈتا ہے، یاش کو ڈھونڈتا ہے، عاشق کو ڈھونڈتا ہے۔ کہتے رہے مزدور بیٹھے ہو، آگے بڑھتے بڑھتے دیکھا ایک جوان ہے، سونا چہرہ، حضور کی اولاد نہیں، حضور کا خون نہیں، عاشق قریشی نہیں، عباسی نہیں، چہرے تے نور، خون رسول بھی، چہرے تے نور، اللہ کے قرآن کا بھی، چہرے تے نور، نماز کا بھی، چہرے تے نور، دعا کا بھی۔ ابو عامر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا یار چہرے پہ نور ہے، جھوڑے میں قرآن ہے۔ میں نے کہا اس نوجوان بچے سلام دعا، بچے کام کرو گے؟ کہا تے آیا کریں گے، کام تے کریں گے، یعنی محنت کریں گے تو چوری کھاواں گے۔ جی کہنے لگے میری ایک شرط ہے، ایسے نہیں جاؤں گا، میری ایک شرط ہے، اگر دو شرطیں میری پوری کر لے تو پھر مزدوری کے لیے جاتا ہوں، ورنہ بہت کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں بالکل تیرا کام نہیں کروں گا، چاہے نہ نہیں جاؤں۔ دوسرا 2% سے زیادہ نہیں لوں گا، جہاں مزدور 5% لیتے تھے 9% لیتے تھے، اس نے کہا 2% لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر تیرا کام بچ گیا تو اگلے ہفتے کروں گا، اس ہفتے نہیں کروں گا، یعنی 2% میں پورا ہفتہ گزار کے یار بنا اتکار ود دل یار ود، انہوں نے زبان پیچھی چہرہ سونا، میں لے گیا، میں کہا یار میں لے گیا، وہ دی خدمت کی، میں کہ ایک کام نے، ایک گارے، ایک پتھر نے، ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں میں کہہ کے چلا گیا، میں بالکل بندہ ہوئے گا۔ بہرحال میں شام آیا، پیسے دیتے پھر وہ چلا گیا، میں کام والے پاس آیا، دیوار بیک دن حیران ہو گیا، 10 بندیوں دے مزدوروں دے برابر کام ہویا کرا۔ بندہ نیک ہوئے تھے کام میں برکت ہو گئی، بندہ بد ہوئے تھے کروڑ روزانہ دی آمدنی میں کچھ نہیں، موقع جاتے ہیں سارے۔ اللہ اکبر۔ اب حیران
گیا. اس کے دل میں یہی تھی. اس نے کہا کل نہیں ہوگا اگلے ہفتے. کہنے لگا انتظار کروں گا اگلے ہفتے کھیلتا. ہفتے کا انتظار کرنے لگا بڑی شدت سے. ہفتے کا دن آیا پھر پہنچ گیا. پھر میں کیا تو دیکھا وہی انداز پڑھ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر پہنچ گیا. پھر جناب والا بیٹھ گیا. میں نیوی پٹ لئی. میں کہا جی میرا کام رہتا ہے ذرا چلو میری دیوار سیدھی کر دیو میرا کام کر دیو. حیران تھا آج میں دیکھوں گا کام کیسے کرتا ہے. میں لے گیا. اس نے کہا شرط وہی ہے نماز کے ٹائم کام نہیں کروں گا 2 ٹکے سے زیادہ نہیں لوں گا اور جناب والا بات زیادہ نہیں کروں گا. اور پھر چلا گیا. میں لے گیا. پھر میں کام نہ گیا. میں چھپ کے بیٹھ گیا. میں دیکھوں بابا بچہ کام کیسے کرتا ہے. میں نے دیکھا اس نے پہلے گارا بنایا اپنے ہاتھوں سے. جناب والا مجھے سونے میں ایک حدیث یاد آ گئی. یہ واقعہ اتنے چھوڑ کے سونی حدیث سبحان اللہ خوش ہو گئے. سبحان اللہ. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مصافحہ کر رہا تھا. قربان ان ہاتھوں سے جو ہاتھ سے میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں. وہ ہاتھ بھی نہیں نا سرکار سے تو ہاتھ جتنا خود ہے حضور کی ہتھیلیاں کی ریشم سے بھی آنا وہ خود دینے لگے تو سرکار نے پکڑ لیا. فرمایا اوئے 10 میرا غلامہ کرتا کی ہے کرتا کی ہے. حضور حلال کھانا ساتھ پتھر تاہے ذرا کچھ پڑ گئی ہے ہاتھ ذرا ہاتھ میں. اوئے سارے دنیا میرے نبی دے مدینے دی جانیاں کیا مدینے میں پتھر چومنے دینے سنو جنہیں حلال واسطے محنت کی تھی تو حضور نے وہ اپنے ہاتھ پکڑ کے سبحان اللہ ہاتھ مبارک ہوگی. ابو عامر کہتے ہیں میں لے گیا. میں نے کہا یہ کارا سے بنا دیا پھر اوپر لگا دیا. دائیں بائیں دیکھا ایک سبحان اللہ. دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا. ابو عبدالرحمن کا تو میں چھپا بیٹھا اوپر رک کے وہ دیکھ کے نہ بہ گیا تے ایک جی میں انگلی کا اشارہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بخیل نہ بنیا کر سخی بن سخی سبحان اللہ. یہ اللہ دے ولی دی شان ہے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسا اللہ والی ہے سبحان اللہ. ایویں اگ کرتا ہے پتھر اڑ اڑ کے پہ لگتے ہیں. ایویں حد کرتا ہے اتھو پتھر اپنے آپ لگ دے جاؤنے میں کوئی فرق نہیں. پتھر بھی سیدھا چنائی بھی سیدھی دیوار بھی سیدھی. جناب والا میں ابو عبدالرحمن کہتے ہیں بڑا حیران ہویا. میری دیوار بڑھ گئی. میں شام نو آیا انہوں 9 ٹکے دین لگا تو انہیں کہا نہیں تیرے نال ممکی سی میں 2 ٹکے لوں گا پورا ہفتہ گزارا گا. نہیں لینے میں لے جاؤ. میں 2 لینے میں جائش کرنا زیادہ کرنا کی تھی تر گیا. میں کیا پھر تھوڑا سا کم اور اللہ دا تو نہیں ہے ایدھے کل میں نوکری کر کے ایدھے کل میں دعا لے لوں گا کہ میرے اگلے ہفتے میں گیا تاکہ میں ملاقات کرا. بندہ بچ نظر نہ آیا. میں پوچھیا کو دوسرا کرو بھائی اللہ والے ہو دسو وہ بندہ کتے انہوں نے کیا ہے وہ بیمار ہے اتنے ہے کوئی نہیں فلانی جگہ تے کھڑرات ادا خیمہ ہے انہیں نجات بھی کرتا ہے. اے ابو انصاری کہتے ہیں میں پہنچیا دیکھیں اپنی بھی اوش ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے دلوں دا ذکر بھی کرتا ہے. میں کیا تے اکھ کھولی کہنے کا جوانا تیرا انتظار بھی کرتا سا تے اللہ کو دعا بھی منگتا سا تو آ گیا ہے. اے تھوڑے کے پیسے نے اے میرے کفن دے اے میرے کفن تے دفن دا انتظام کرنا. اے انگوٹھی تے اے قرآن
سن آج تک میں نے دسیا کو نہیں میں کون ہوں تو پوچھتا رہا میں دسیا کوئی نہیں میں عام بندہ نہیں میں حسبی بھی ہوں تے نسبی بھی ہوں میں قریشیاں تے عباسی تے ہاشمی بھی ہوں میں حضرت عباس کی اولاد بھی ہوں تے ہارون رشید دا بیٹا ہوں اے قرآن بھی اے انگوٹھی بھی میرے بابر اسلام بھی کہنا کہ انہوں دے دینا اس واسطے نہیں جانا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے پھر کہنے نے میں گیا مل کے آ گیا انہوں کی داستان ہے کہنے نے دفن کے بعد 3 دنوں کے بعد میں بیٹھی آئے جنت پیا پھرتا سبحان اللہ والے نے ساتھ کے جنت پیا بیٹھا جنت کے وچ میں نور جا خیمہ بیٹھا خوبصورت بیٹھا نور ہی نور پیا نکلتا ہے آدم قسم کا موتی جیسا خیمہ ہے وہ پردے لگے رہے وہ پردے میں باہر کھڑا بچو وہی جوان نکلیا وہی جوان نکلیا انہیں میرے دل پر غیر ہو گیا میرے سلام کیا میں تیرا احسان کرتا میرا غسل بھی دیتا ہی کفن بھی پہنایا ہی جناب والا جنازہ بھی پڑھایا ہی قبر بھی بتایا ہی چھوڑ اللہ دے دربار تیری میں ضرور شفاعت کیا وعدہ نے دن کرانگا میں تینوں ملن اس واسطے آیا تینوں دسن آیا میرے قرآن تے ذکر دی برکت نال ملیا کی ہے کہنے لگا بچے اے میرے بزرگ سن لے اللہ پاک نے قرآن اور ذکر نماز کی برکت سے یہ خیمہ نور کا دے دیا ہے اور ساری عنایتیں عطا فرمائی ہے جب اللہ کے دربار میں میں پہنچا اشعار میں ملاقات ہوئی رحمت کے پھول برس رہے تھے اللہ کی طرف سے آواز بھی آ رہی تھی او بندیا دیدار کرتا جا میں رب تیرے تے راضیاں 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 اس واسطے میرا ویرا ٹائم نہ ضائع کر نہ ٹائم ضائع کر تیری میری منزل یہ ہوئی ہے جی موت نے یاد کرو ذکر کرو نمازہ پڑھو داڑیاں رکھو اللہ اللہ کرو